لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بتاؤں تمہیں مجھ کو کیا چاہیے، خاک پائے رسول خدا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. خاک پائے رسول خدا چاہیے، ناامیدی میں آسرا چاہیے، شہر طیبہ سے کچھ رابطہ چاہیے. مصیبت آ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ سے تھوڑا تعلق کی ضرورت پڑے گی، اور جو مدینہ میں آرام فرما ہے ان سے تو پھر وہ آنے والی مصیبت چل جائے گی. ناامیدی میں آسرا چاہیے، شہر طیبہ سے کچھ رابطہ چاہیے. مجھ پہ ہوتا رہے ان کا لطف و کرم، مجھ کو اس کے سوا کیا چاہیے، مجھ کو اس کے سوا کیا چاہیے. دین برحق کے ہر راہ کے لیے اتباع رسول خدا چاہیے، اتباع رسول خدا چاہیے. رہنمائی کہ امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے. حضرت کا کچھ تھوڑا بیان سیرت اللہ والوں کی باتیں، قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں بس یہ لاؤ. امت کی اگر صحیح رہبری کرنی ہوتی طوطا مینا کی کہانیاں مت سناؤ اور من گھڑت قصے اور کہانیاں مت سناؤ، قرآن کی کوئی آیت ہی سمجھا دو. تو پھر موٹا وراثہ کا یہ پروگرام قبول ہے انشاءاللہ. اور ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، طوطا مینا کی کہانیاں ہوئی، لیلا مجنوں کی داستانیں ہوئی، اور دو چار پٹانگ باتیں ادھر ادھر کی لے آیا، اور پھر اخیر میں کہہ دیا کہ بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو بھائی سیدھا کہہ دینے کہ میرے کو بیان کرتے آتا نہیں ہے، آٹلو کہنا کروں ہوں جائے ہاں عالمોના વાતો છે, આલિમો બયાનો કરે છે. હું વધારે જાણતો નથી અને મને બયાન કરતા આવડતું નથી, એટલે આ 10-15 મિનિટ બહુ થઈ ગયા, સર બેઠ જાઓ. बयानों से कुछ नहीं होता, और ये रस्म रिवाजी मजलिस हैं, इससे क्या फायदा है? हमारे कुछ साथी ये लफ्ज बोलते हैं वो गलत है,
دین کا جو ماحول بنا وہ بیانوں سے ہی بنا ہے، یاد رکھنا۔ ہم نے بڑودہ شہر میں 7-8 مسجد میں میں نے امامت کی ہے، بدعت کا ماحول، جہاں بھی امامت کے لیے میں رہا میری شرط تھی کہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے بیان کروں گا، یہ شرط منظور ہو تو میں امامت کرتا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے 15-20 سال سے વધાرے نہ کر پاتے، وہ لوگ فرصت میں نہیں ہوتے، یہ 15 منٹ شروع کیا، پھر خود ہی کہا کہ 20 منٹ چال سے مولوی صاحب 20 منٹ کیا، پھر دھیرے دھیرے آدھا گھنٹے پہ آ گیا، آدھا گھنٹہ سیوا بنے بدا ہمارے سے کوئی، اور دوسری جگہ سے بھی لوگ آتے ہیں، چلے گا آدھا گھنٹہ، اب آدھا گھنٹہ لے گئے، اب یوں کہہ رہے ہیں کہ 40 منٹ بھی چلے گا، میں نے کہا اب نہیں آدھا گھنٹہ۔ بعد ہمارے ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ میں بیان نہیں ہونا چاہیے، بدعت ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بدعت کس کو کہتے، پہلے یہ تعریف بتا مجھے، بدعت کہتے کس کو ہیں؟ اٹھ پٹا ایک روز چمن میں الو آ بیٹھا، رو رو کر وہ یہ کہتا تھا، ہر شاخ پہ الو آ بیٹھا، ایک روز چمن میں بلبل آ بیٹھا، بلبل رو رو کر وہ یہ کہتا تھا، ہر شاخ پہ الو آ بیٹھا، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اور بعض جگہ تو ایسے ہیں کہ لوگ علماء کو نہیں چاہتے ہیں، موٹا ورثہ والوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو قبول فرمائے، علماء سے محبت ہے، عقیدت ہے تمہیں، اور اسی لیے یہ مجمع بیٹھا ہے، علماء سے، دین سے، علم سے یہ تعلق ہو، یہ مسلمان کے کامیاب ہونے کی علامتیں ہیں۔ علماء کرام کی باتیں جس میں کچھ علمی باتیں ہوں، قرآن حدیث کے تذکرے ہوں، اس سے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے، جیسے بارش کے قطرے سے ہریالی پیدا ہوتی ہے زمین پر، زمین لہلہانے لگتی ہے اہل علم کی باتوں سے، جو مردہ دل ہوتے ہیں وہ لہلہانے لگتے ہیں۔ تو بہرحال سیرت انبیاء حضرت کا کچھ بیان ہو، قرآن کی باتیں ہوں، تو میں بھی یہ ملی جلی باتیں کروں گا۔ آج آپ کے موٹا ورثہ میں آنا ہو، جتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوائے، ہمت دے، طاقت دے دو، ورنہ بات تو وہی ہے جو ابھی ہمارے شاگرد نے کہی ہے، اسباق زور و شور سے چل رہے ہیں، بخاری شریف ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، سبق چالو ہیں، درس جاری ہیں۔ مجھے ہمارے جناب یوسف بھائی منصور کٹھوڑ والوں نے دعوت دی، حاجی غلام محمد شیخ صاحب کی طرف سے، تو یہاں آنا ہوا، اور یہ 2-4 باتیں مجھے خود عشاء تک بھی مجھے پتا نہیں رہتا ہے کہ مجھے ابھی کیا بیان کرنا ہے، عشاء کے بعد تھوڑا سوچ لیتا ہوں کیا کہنا ہے، یہ ہمارا یہی معمول ہے، جو بات زیادہ ذہن میں آئی ہے۔ بعض مرتبہ کوئی علمی مضمون آتا ہے، پھر ڈر کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آئے گا، اور موٹا ورثہ والے پھر آئندہ سے بلانا ہی چھوڑ دیں گے کہ مولوی صاحب تو بہت ابرو بیان کرے تھے کہ ہمت تو پڑتی رہتی ہے کہ وہ لاگے تھے کہ بخاری شریف پڑھاوے تھے، تو આપણે એમને બુખારી પઢાવવા માટે બોલાવીએ છીએ કે બયાન કરવા માટે બોલાવીએ છીએ? હા, બધું મૌલવી સાહેબ તમે કहीं રહેવા દો દારૂલના, تو کبھی بھی ڈر کے مارے کوئی مضمون چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال عام بات،
تو امت کی اگر صحیح رہبری کرنی ہو تو یہ چاہیے، رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید انبیاء چاہیے، دعوت احمد کی تائید میں، دعوت عشق احمد کی تائید میں، ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے، ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے، حضرت سے غداری مت کرنا ورنہ کامیاب نہیں رہو گے، کروڑ ہاں کروڑ روپے کے اندر بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر حضرت ناراض ہو گئے، مدینے والے آقا ناراض ہو گئے، ان کو دھوکہ دے دیا۔ وفاداری مومن کی نشانی وفادار ہو، اس کا تعلق مومن سے مضبوط رہے، وہ اپنے بھائی کی کوئی بات توڑتا نہیں ہے، وہ پھٹیلا نہیں ہوتا، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے بلڈنگ میں اینٹیں ہوتی ہیں، ہر نیچے والی اینٹ اوپر والی کو مضبوط کرتی ہے۔ المسلم کالبنیان، المسلمون کالبنیان یشد بعضه بعضا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان ایک بلڈنگ کی طرح ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا۔ ہر نیچے والی اینٹ اوپر والی اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس کو گراتی نہیں، اس کی ٹانگ نہیں کھینچتی، جیسا آج ہم بعض مرتبہ کھینچتے ٹانگ ایک دوسرے کی، یہ سارے کھینچنے جو سے لگ پڑے بند لگے۔ آج ہے بعض جگہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہاں نہیں ہے، موٹا وراشا میں نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے چہرے مجھے ایسے بتا رہے ہیں، یہاں نہیں ہوگا۔ اور یہاں کچھ اللہ والے ایسے گئے ہیں، مولانا یعقوب صاحب ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، اور پہلے میں جب بھی آتا تھا مولانا کہتے تھے ابا کو لے آنا، میرے دوست ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں آپ کے ابا، پڑھنے کے زمانے کے، تو وہ دونوں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو، ہم سب بھی نہیں رہیں گے، ہم سب بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی جائیں گے، موت آئے گی ہم کو قبرستان میں لے جائے گی، اور ہمارے بچے ہمارا جنازہ دیکھتے رہ جائیں گے، ابا کا جنازہ چلا، ابا کا جنازہ چلا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو مرنا ہے اور وہیں کے لیے تیاری کریں، بیان اسی لیے ہے۔ مجھے حاجی غلام محمد شیخ صاحب نہیں تھے کہ کچھ لطیفہ سناؤں تو ذرا کوئی ہنسا دو، آج پیٹ پکڑ ہنس گئے موٹا والا شاہ والے، تو صبح سے ہی ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ، تو میں تو جب ہنساؤں جب کہ آپ صبح سے رو رہے ہو، تو آپ کو ہنسانے کی ضرورت ہے۔ آپ فجر سے رو رہے ہیں، بولو کہاں رو رہے ہیں؟ آپ تو خوش ہیں، تو پروگرام اس لیے نہیں کچھ لچھے دار تقریر ہو جائے، مضمون بڑکدار چڑکدار کہ مولانا بھی ہلے اور کرسی بھی ہلے، اور اتنی زور سے بڑاڑے پاڑے کہ مولانا کا بھی آواز بیٹھ جائے گا۔ وہ سنجیدگی سے بات سمجھانا، اس کا نام بیان ہے، بات سمجھاؤ۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کیسی بات سمجھاتے ہیں،
حضرت مولانا ابرار احمد سلیوی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا ذوالفقار علی ایک بات اٹھائی وہ سمجھا دیا، اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دلی مرکز بات سمجھانا، بات سمجھاتے جائیں، اور ہمارے یہ علماء کرام جو آج آتے ہیں بار بار، یہ سب لگے بات سمجھانا، چلانا نہیں، چلانا نہیں، چلا کیوں رہے، بات سمجھا دوں، میں بھی بات سمجھا دوں گا آپ کو، اور پھر دعا ہو جائے گی۔ اتنا لمبا بیان بھی نہیں کہ آپ پھر آئندہ مجھے نہ بولا ہوگا کہ یار مولوی رفیق بہت دن نہ بولا من نہیں ہے، 1.5 کلاک سدھی پیچھے چھوڑتا نہ چاہیے۔ کوسمبا والے مجھے بڑے پسند ہیں، وہ خود مرنا آپ کی طبیعت جتنی چلے گی، طبیعت آپ بھی یہی کہہ کر بٹھا والے، آپ کی طبیعت بشاشت کے مطابق، آپ کی طبیعت مجمع والوں کی طبیعت، یہ بہتر ہے بات سمجھانی ہے۔ تو حضور کی سیرت، آپ سے وفاداری، غداری نہ ہو، ہم سے کوئی بھول نہ ہو، تو یہ چاہتے ہیں۔ ساقیاں میں تو پی لوں مگر شرط ہے، اس میں کوثر کبھی ذائقہ چاہیے، حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، قیامت کے میدان میں ہوگی یہ حوض کوثر، اور میرے آقا کھڑے ہوں گے اور ہم سب کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور ہم کو خود دست مبارک سے جام کوثر دیں گے اور ہم سب پیئیں گے انشاءاللہ۔ بولو ذرا زور، جام کوثر پیئیں گے یا نہیں؟ بولو بھائی، سب پیئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک منحوس جماعت ہوگی، کچھ لوگ جن کو لایا جائے گا، حضرت حسین ہادی، یہ تو میرے ہیں، میرے ہیں، اور پھر ان کو دھکا دے دیا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے میرے پیارے نبی تمہیں معلوم نہیں انہوں نے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کتنی نئی نئی چیزیں اسلام میں نکالی تھی، بدعتیں نکالی تھی، انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا۔ تو پھر حضرت کہیں گے سحقن فسحقن، جاؤ، دوری ہو، دوری ہو، دوری، تم نے میرے دین کو بگاڑ دیا، جس دین کے لیے میں نے قربانی دے دی، جس دین کے لیے میں نے اپنا گھرانہ اجاڑ دیا۔ موٹا بڑا سوالو، بخاری شریف کے اگر کتاب المغازی آپ پڑھو تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت کو 1 منٹ کے لیے چین نہیں ملا، کبھی یہاں سے خطرہ، کبھی یہاں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر جا رہے ہیں صحابہ کو لے کر، کبھی ادھر، ابھی آئے احد سے آئے، ابھی تو صحابہ کو زخم لگے ہیں، صاحب، اور پھر جانا ہے غزوہ ہمراہ الاسد، چلو تیار ہو جائے اسی وقت۔ ہم اگر ایک اجتماع سے آئے ہوں، پروفیسر کے اجتماع سے ہم آئے ہوں، کپڑے دھول والے، کچرے والے سب، اور فوراً کوئی کہے کہ چلو اگر امداد ضلع میں اجتماع سے چلو ہمارا جانا، نہیں جائیں گے دوست، تو جوتے میں کیوں آئیں گے، ہمارا تو اجتماع سے وہاں آئیں گے، اور تو ابھی کہنا مجھے، ابھی کہنا۔ حضرت کہتے تھے شہادت تیار، کیسے صحابہ بھی کہتے تھے،
تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں جب کتاب المغازی پڑھتے ہیں بخاری شریف میں کہ یا اللہ اگر ہم ہوتے تو ہمارا کیا ہے، ہم کیا حضرت کی بات مانتے تھے کہ اللہ اچھا ہی ہوا تو نے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا اور اس زمانے میں پیدا کیا. اگر اس زمانے میں ہم پیدا ہوتے تو ہم سے کیا حق ادا ہوتا حضرت کا، کوئی بھی نہیں. پتہ نہیں ہمارا شمار صحابہ مسلمانوں میں ہوتا یا نہیں ہوتا. اور جو دین پر چلنے کے بارے میں سستی ابھی ہے وہ اس زمانے میں ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا شمار کس میں ہوتا. ساقیاں میں تو پی لو مگر شرط ہے اس میں کوثر کا بھی ذائقہ چاہیے. لا سکے تو مدینے سے لائے صدا مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے. مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے. اور ایک دعا چاہیے جس کے لیے آپ سب آئے ہو. دین و دنیا سنور جائے جس سے میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے. میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے. ہے شفاعت کا طالب ہر ایک امتی اس کو کچھ بھی نہ اس کے سوا چاہیے. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. سورہ احزاب کا آخری رکوع 22واں پارہ. میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالی ہم کو ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں. اللہ تعالی نے ہم کو قرآن پاک میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، اے مجھے ماننے والو. جو اللہ کو مان لیتا ہے اور اللہ کے احکام کو مان لیتا ہے وہ مومن ہے. مومن اس کا تعلق عقائد سے ہے، اعمال صحیحہ سے ہے، گوشت کھانے سے نہیں ہے کہ بھئی ایمان والے وہ ہیں جو گوشت کھا لیتے ہیں، کرتا پہن لیتے ہیں اور ٹوپی رکھ لیتے ہیں. آج تو سب رکھنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک میں جگہ جگہ، اور یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے تعلق ہے، محبت ہے. آدمی کو جس سے تعلق جتنا ہوتا ہے اس کا نام بار بار لیتا ہے، کسی بہانے سے بھی لیتا ہے. اگر اس کا تذکرہ نہیں بھی آئے گا تو کسی بہانے سے اس کا نام کھینچ کے لائے گا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بار بار کہا ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. اللہ کے احکامات پر عمل کرو، یہ بھی ذکر ہے. اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو، ہے نا. یا قاضی الحاجات،
یا کافل مہمات، یا اللہ ہو یا قہار ہو. علماء نے ایک وظیفہ بتایا، کسی کی محبت دل میں ہو اور اس کو نکالنی ہے اور اللہ کی محبت لانی ہو، یا اللہ ہو یا قہار ہو، تو وہ کیچڑ نکلے گا دھیرے دھیرے. جو اندر چلا گیا، پانی کی ریل آتی ہے تو کیچڑ جم جاتا ہے گاؤں میں، آپ نے دیکھا ہوگا نا. ابھی ہم کو عثمان بھائی نے بتایا اور یوسف بھائی نے کہ مولانا پانی یہاں تک آیا تھا. اچھا ہوا چلا گیا، اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی نیکی پسند آ جاتی ہے، کسی کا رونا، کسی کا آنسو بہانا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ پانی کو لے گئے. چلو اس گاؤں میں، اس علاقے میں ایک بندہ ایسا ہے جو ہمارے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں، اللہ وہ عذاب ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ پانی کو ہٹا دے. پھر اس کو ہٹاؤ، پانی کیچڑ رہ جاتا ہے. تو جب بھی ہم یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، یا وہ کیچڑ نکلے گا. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کی رٹ لگاؤ، تاکہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں ہو. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن بھی خاص طور پر، حالانکہ جمعہ کی نماز پڑھی، پھر بھی کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو، تم نے ابھی جمعہ کی نماز پڑھی، جب نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جاؤ پھیل جاؤ، جمع ہو گئی جاؤ، اور اللہ کی روزی تلاش کرنے میں لگ جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی کو اللہ نے فضل کہا کیونکہ روزی بھی اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہے نا. روزی کس سے ملتی ہے بولو؟ اللہ. ہاں، ہتھیلی کے اندر یہ لمبی ہے، بہو مال رکھے، پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے لائیں کہ یہ 3 لیٹیاں ہیں نا، ایک مال کی ہے، ایک عمر کی ہے، ایک اولاد کی ہے. تو میں نے کہا کون سے سپارے میں ہے؟ 70واں پارے میں کہ 18 میں ہے. ایک پھل پات میں بیٹھا تھا، وہ پوپٹ لے کے بیٹھا رہتا ہے، وہ نجومی، وہ سب کے کاڑ ہوتے ہیں. چلو بھائی 10 روپے نہ ہو اور کاڑ نکالنا، تو پھر وہ کاڑ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ شادی ہوگی، اتنی دیر بعد ہوگی، فلاں سفر میں جانے کا ہوگا، فلاں ملک میں جاؤ گے اور یہ چیزیں ہوگی. تو میں نے ایک کو کہا کہ بھائی کسی کو انگلینڈ بھیج رہے ہو، کسی کو زامبیا بھیج رہے ہو، کسی کو موریشیس بھیج رہے ہو، کسی کو پناما بھیج رہے ہو، تمہارے نام کا بھی کوئی کارڈ نکلواؤ نا اندر سے، کہ تیری قسمت میں یہ پھول پاٹ پہ کب تک رکھنے کا رکھا ہے. کہا بھائی تو تارا نام مجھے کارڈ چڑھاؤ نا اندر سے. کوئی نے انگلینڈ موکلے سے، کوئی نے امریکہ، کوئی نے پناما، تو تارے یہاں کہیں سے لیا جا کھڑوانے سے تمہارا نام کرے. گجرات کل میں بیٹھا تھا میں اوپر والے پارٹی پر، تو کوئی ایسا تھا نجومی، تو میرے ہاتھ دیکھ رہا ہے. اب میں تھکا ہوا تھا، آنکھ لگی ہوئی تھی، نیند میں تھا، احمد آباد جا رہا تھا، مجھے یاد ہے. میں تو سویا، اس نے کہا یہ اٹھی نہیں رہے، ذرا اور زور سے. تو کہ ہاں آپ کی لکیریں بتا رہی ہیں کہ آپ کے مقدر میں روزی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اولاد کتنی ہے، اور تمہارے فورن جانے کا ہوگا اور تم مکہ مدینہ بھی جاؤ گے. تو میں نے کہا یہ ہتھیلی رہن دے، میں 9-10 مرتبہ جا کے آیا اور 6-7 حج عمرے بھی ہو گئے.
જવાનું થશે સવારે તો જઈને આવો એમ તમે જઈને આવ્યા તો પછી હું સુઈ જાઉં મૂકો બીજાને હથેળી પકડ તો બીજો کہ جو بیچارہ بامبے میں نہیں گیا ہے گا 20 کا اس کو پکڑ. میرے بھائیوں یہ سب اللہ مقدرات میں لکھا ہے. دیکھو تقدیر، اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے نا. تقدیر پر جب حدیث میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا. لا يؤمن أحدكم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يؤمنوا بالقدر وبالموت وما بعد الموت. تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت اور میری نبوت کی گواہی نہیں دیتا، اور جب تک وہ تقدیر کو نہیں مان لیتا. تقدیر دیکھو میرے سامنے کتنی تقدیریں بیٹھی ہوئی، سب کی فائل اللہ کے یہاں ہے. شادی کہاں ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، کتنے بچے جیئیں گے، کتنے مریں گے، کہاں نوکری کرے گا، کہاں کب تک رہے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں، بالکل نہیں. ابھی 11 میں 5 کم کو کیا ہوگا میں بڑے لاکھ پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں روزہ ہر مرتبہ. آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے پہنچا دیتے ہیں، مگر ڈرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پتہ نہیں کہ آخری سلام تو کر کے نہیں آیا گھر سے کہ آنا السلام علیکم. وہ تو اللہ کو معلوم ہے. آدمی گاڑی چلاتے چلاتے مر جاتا ہے. ہمارے بلال بھائی نوساری والے مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے آ رہے تھے، چالو ڈرائیونگ نہیں تھے، مجھ سے بات کر رہے تھے، پورا بیان سنا، دعا بھی مانگی، دعا میں روئے بھی بہت. اب کیا معلوم تھا کہ تیری چھیلی 20 منٹ باقی رہ گئی. دعا میں روئے بھی بہت، وہیں پاس ہی بیٹھے تھے میرے کو. اور پھر نوساری اسٹیشن پہ چھوڑنے آئے ماروتی مان. بس ابھی تو 1 کلومیٹر بھی گاڑی نہیں چلی، چلا گیا سیدھا میری گود میں سب. وہ تو اچھا ہوا بریک پر پاؤں لگ گیا تو مجھے موٹا وراچھا میں بھی آ سکا، ورنہ جو اگر بریک نہ لگی ہوتی تو یہ بیان تھوڑی ہوتا ابھی تو. ہاں وہ تو آپ کو میرے لیے فاتحہ پڑھنا پڑتا ہے کہ مولوی صاحب بھی بیٹھا لاتا ہے یہ جان بنا مولانا بھی. میرے بھائیوں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر. آدمی کھڑا ہے بس اسٹینڈ پر بس کی راہ دیکھ کر، مگر کوئی پہچان والا آئے گا، اسکوٹر والا لوگ، وہ بس کے انتظار میں کھڑا ہے تو موت اس کو اسکوٹر پہ بٹھا کے لے گئی. میں کہا ارے بیٹھ جاؤ اسکوٹر پہ، ابھی چھوڑ دیتا ہوں. بیٹھ گیا اسکوٹر پہ. پیچھے اوپر سے چیل جا رہی تھی، سانپ کو پکڑے ہوئے. وہ سانپ اس کے پنجے میں سے چھوٹ گیا اور سیدھا وہ آدمی کے گردن میں اور ڈنک مار دیا اور یہ گرا ادھر اور منہ میں سے پھر نکل گئے.
تو سانپ نے ڈنگ مارا، اتنے میں وہی چیل آئی، دیکھو جس چیل نے سانپ کو پکڑا ہے وہی آئی اور سانپ کو پکڑ کے پھر لے گئی. دیکھا اللہ نے وہ اسرائیل بنا کر بھیجا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہرگز ہرگز کسی نفس انسانی سے موت پیچھے نہیں کی جاتی. جب اس کی گھڑی آ جاتی پھر ایک لمحہ پیچھے نہیں. ٹائم لکھا 11 بجے تو 11:01 نہیں ہو سکتا. ابھی لے جاؤں گا، اللہ نے لینے کے لیے بھیجا ہے. جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے اسی وقت. اور اللہ کو تمہارے کرتوتوں کی خبر ہے، تم نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے کتنا کیا ہے، دنیا کے لیے کتنا، اللہ کو سب خبر ذرے ذرے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جگہ جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے. یا ایھا الذین کفروا کہا قرآن میں، ایک جگہ کہا ہے وہ ایک ہی جگہ. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کفر کرنے والوں، اے میری ذات کا انکار کرنے والوں، آج میرے سامنے معذرت مت کرو، آج میں تم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تم کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ تم نے اعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. موٹا وارا چھا والوں یہ سن لو، نانا وارا چھا والے بھی ہوں گے، موٹا ہے تو نانا بھی ہوئے گا ہی، اور کٹھوڑ والے اور جو بھی ہو، اللہ کسی پر ظلم نہیں ہے، یاد رکھنا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے. اللہ ظالم نہیں ہے. اور حدیث میں بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم کرنا کئی اندھیریوں کے جمع ہونے کا سبب ہوگا قیامت کے میدان میں. جس نے کسی پر ظلم کیا، ستایا، کسی کو ستایا، اللہ اس کو نہیں چھوڑے. ایسے ہیں کہ جس کا وبال دنیا میں آتا ہے آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اللہ دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے. نمبر 1، ماں باپ کے دل کو ستانا، ماں باپ کو ٹھیس پہنچانا، اس کا وبال دنیا میں بھی آئے گا. ہم نے ہمارے علاقے میں ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ جنہوں نے اپنے باپ کو رولایا. باپ بیمار ہے مگر بیٹا دیکھنے میں ایک موسم بھی نہیں لاتا. باپ بیوی گری لے جاتا ہے رتلامی سے اور داہود
दाहोद के भजिए और आनंद के गोटे, तो वो सब बीवी के लिए गोटे पोटे सब चालू हो। बाप के लिए एक मौसम भी नहीं है। उन औलाद को हमने रोते हुए देखा है। माँ बाप का जिसने दिल दुखाया, फिर चाहे वो नमाजी क्यों न हो, सुन लो मोटा वराछा वालों, वो नमाजी क्यों न हो, अल्लाह उसका वबाल दुनिया में नहीं देते। और उससे पहले उसको मौत भी देंगे लोग कि पहले तेरे माँ बाप का बदला तुझसे होगा और फिर तू मरेगा। और आखिरत में तो वो कलम है ही, तो मैं चाहूंगा तो हटाऊंगा, वरना नहीं। जो वो मेरे ऊपर है। माँ बाप को सब। परसों में मेरे घर बैठा था, एक बुढ़िया औरत आई, रोने लगी। परसों की बात। और उसने सब निशानात बताए मुझे, बताए वो एंटर के इधर निशान बताए। बुढ़िया थी, रो रही थी। मैंने कहा क्या हो? ये मेरे पोतरों ने मुझे मारा है मौलाना, पोते दादी को मारा है। और झगड़ा कुछ नहीं, मकान था, उसने अपने बच्चों को दे दिया जिसके हिस्से में जो आता था। वो ये चाहती थी कि मेरे हिस्से की जो मिलकत आवे या जो भी पैसा आवे दे दो, ताकि मैं एक मस्जिद बना दूं या किसी मदरसे में दे दूं। तो नहीं, एक पैसा नहीं दे सकती, अभी तो तेरे को मदरसे में देना है। तो मेरे हिस्से में दे, नहीं तेरा हिस्सा आया कहां से? वो बेटा भी क्या मांग, और वो पोते भी तेरा हिस्सा आया कहां से? हम तो तेरे मरने की राह देख रहे हैं कि तू कब मरे, तुझे दफन करना है, ताकि ये जगह भी खाली हो जाए इतनी जहां तेरा पलंग पड़ा हुआ है। तो कैसा? तो भाइयों, अल्लाह कितना बुर्दबार है। तो अब समझ में आया अल्लाह कितना बुर्दबार है। वरना फौरन अजाब आ जाए वो घर पर, उसी वक्त घर को अल्लाह धंसा देगा। मगर अल्लाह क्या कहे, बुर्दबार। हदीस में भी आता, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा सब्र करने वाला दुनिया में और कोई नहीं है कि बंदे इसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं और वो सब्र कर रहा है। मां अहदुन अस्बरु मिनल्लाहि अन अज़ाब मिन इबादिही, अल्लाह से बढ़कर कोई सब्र करने वाला नहीं कि उसके बंदे उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहा है। तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नामुनासिब जुमले कह रहे हैं अल्लाह की, वरना अल्लाह को कौन तकलीफ पहुंचा सकता है? अल्लाह को कोई मार सकता है? याजूज और माजूज वो कयामत से करीब निकलेंगे, अभी भी निकल रहे हैं। वो जिस दीवार के अंदर सिकंदर जुल्करनैन ने उनको बंद कर दिया याजूज और माजूज को, वो अभी निकल रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मेरे आका ने फरमाया, कितने फितने मैंने आज देखे, कितने खतरनाक फितने। और मेरे आका ने फरमाया, मैं देख रहा हूं कि याजूज और माजूज की दीवार खोली गई, इशारा कर इतनी खोली गई, मैं देख रहा हूं। अभी भी वो दीवार तोड़ रहे हैं, अभी भी सुबह से रात तक तोड़ते हैं ताकि बाहर निकलें और ईमान वालों को सताएंगे। देखो ये वो ईमान वालों को सताएंगे, मगर होता क्या है, वो दीवार तोड़ते तोड़ते जब रात तक आते हैं तो उनका जो नाजिम है वो कहता अब रहने दो, कल सुबह आकर तोड़ेंगे। अब जब सुबह आते हैं तो दीवार जैसे कल थी ना, अल्लाह ऐसे ही बना देते हैं जैसे कल थी। फिर अगर में
اور جب کل فجر میں آئیں گے تو وہ دیوار جیسے پہلی تھی ایسے کہ ایسے. ہاں قیامت جب قریب آئے گی اور اللہ چاہیں گے کہ اب وہ نکلے تو ان کا جو ناظم ہوگا نا وہ یوں کہے گا، رات کو جب توڑتے توڑتے آئیں گے تھک جائیں گے تو ناظم کہے گا بس اب رہنے دو، اب یہ دیوار کل صبح آ کر یہاں سے توڑیں گے انشاءاللہ تعالی. بس انشاءاللہ کا لفظ زبان پر آیا کہ سمجھو دیوار اتنی رہے گی. اس لیے ہم تو ابھی یہی دعا مانگے کہ اللہ انشاءاللہ ان کو یاد دلائیو ہی مت دو، کہ اللہ ان کو انشاءاللہ یاد مت دلائیو. دکھ وہ قوم نکلے گی، ایمان والوں کو ستائیں گے، ماریں گے، ایمان والوں کی دکانیں جلائیں گے، مکان جلائیں گے. دیکھو سلسلہ تو شروع ہو ہی گیا ہے ابھی سے، ہے نا؟ دیکھو سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دنیا وہیں جا رہی ہے جہاں میرے آقا نے بتایا تھا، دنیا وہیں جا رہی ہے. اب یہ یاجوج اور ماجوج ایمان والے تو سب پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر. تو یہ یاجوج اور ماجوج کیا کہیں گے؟ چلو ہم نے زمین والی مخلوق کو تو ختم کر دیا، اب اللہ کو بھی ختم کر دینا. تو کمان میں تیر جوڑیں گے اور تیر ماریں گے. خدا کی قدرت، وہ تیر جب واپس آئیں گے تو خون میں لت پت ہو کر آئیں گے خون والے ہو، تو کہیں گے ہاں اللہ کو لگ گیا، اللہ کو لگ گیا، اللہ کو لگ گیا. کیونکہ بردبار اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مگر ہر چیز کی اللہ کے یہاں ایک مقدار طے ہے. دیکھو ہر کام کے لیے اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کے لیے اللہ بردبار ہے. تو وہ بڑھیا پرسوں مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے پوتوں نے مجھے مارا. اچھا اور سنیے آگے. میں تو گھبرا گیا. میں نے کہا یا اللہ ایسا ظالم بڑودا میں ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا، موٹا وراثہ میں تو نہیں، علاقے میں نہیں ہوگا. میری دعا ہے کہ نہ ہو. پھر بڑھیا کہنے لگی وہ پوتے میرے بیٹے کو مارتے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی بیٹے ابا کو مارتے ہیں اور یوں کہتے کہ تو بھی مار تیری اماں کو جیسے ہم مار رہے ہیں. دیکھو بیٹے، وہ پوتے بیٹے باپ کو مار رہے ہیں. یعنی وہ ڈوسی کہہ رہی، وہ بڑھیا کہہ رہی، پوتے ان کے باپ کو مار رہے ہیں، یعنی میرے لڑکے کو، کہ تو بھی مار تیری اماں کو جیسے ہم مارتے ہیں. میں نے وہ بڑھیا کو تسلی دی، دو چار جملے کہے، وہ رونے لگی. اور جب بات سمجھ میں آئی تو اس نے مجھے دعا دی. میرے بھائیوں، ماں باپ کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی لیتے ہیں. نمبر 2، ظالم کا ساتھ دینا. سمجھ گئے؟ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. مظلوم کا تو ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہیں. ظالم خود نہیں رہتا دنیا میں. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھتے تھے. ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. کاغذ کی ناوڑی آج تک نہیں چلی، اور جو ٹہنی کی بنیاد ظلم پر ہو وہ کبھی پھل والی نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی پھل نہیں دے سکتی. ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اور نمبر 3، تیسرا گناہ نا حق، یعنی حق کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا. حق کے خلاف جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں
پھر بھی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو بلا رہا ہے اور اپنے جھنڈے تلے جمع کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہی کا راستہ بتا رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم کو دعا میں ایک لفظ سکھائے گئے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اللہم اہدنا واہدی بنا واجعل ذریعۃ لمن اہتدی، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور جو لوگ ہدایت پر آ چکے ہیں ان کی دعا میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لا تعتذروا اليوم، اے کفر کرنے والوں آج معذرت مت کرو، تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے تمہارے کیے کا دیا جا رہا۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم سے پوچھیں گے تیرا پیٹ بھر گیا کہ نہیں؟ تو وہ کہے گی کہ ابھی تو بہت جگہ خالی ہے پروردگار۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تیرا پیٹ بھر چکا؟ جہنم کہے گی پروردگار اور زیادہ دی۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مار دیں گے جہنم، دیکھو پاؤں، اللہ تعالیٰ پاؤں ماریں گے اور کہیں گے کہ سب تو کتیں بس 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 اب نہیں بولوں گی، توحید-سنت.com اللہ کے لیے پاؤں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اہم بحث ہے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، وہ علمی باتیں ہیں، وہ علمی بات چھوڑیے، مجھے تو یہ حدیث سنانی تھی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ جنت سے بھی پوچھیں گے کہ تیرے اندر بھی کچھ پلاٹ اور بنگلے خالی ہے کہ نہیں، کہ سب بھر گئے؟ تو کہ نہیں، بنگلے خالی ہیں، بغیچے بھی خالی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ایک مخلوق پیدا کریں گے اور ان کو اپنے فضل سے جنت میں بھیجیں گے، جہاں جنہوں نے دنیا میں نہ نمازیں پڑھی ہوگی، نہ روزے رکھے ہوں گے، نہ شریعت پر چلے ہوں گے، اللہ ان کو بھیج دیں گے، جاؤ جنت۔ کیا ثابت ہوا وراشا والو؟ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہاں بغیر کسی نیکی کے کسی کو نواز دیتے ہیں۔ نواز دینا ان کی صفت ہے، وہ نواز دیتے ہیں۔ اس امت کو اللہ نے نواز دیا، دیکھو اگلی امتوں کے سامنے نواز دیا۔ میرے آقا نے یہود و نصارہ کی اس امت کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہودیوں کی مثال وہ نوکر جیسی جو فجر سے لے کے ظہر تک نوکری پر رہتا ہے، 6 سے 2 بجے، اور سیٹھ صاحب نے اس کو مزدوری دے دی، کیا دے دی؟ 1 درہم۔ نصارہ کی مثال 2 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک، ظہر سے اثر وہاں تک نوکری کی، سیٹھ صاحب نے 1 درہم دے دیا، چلو تیری مرضی۔ اور میرے آقا نے فرمایا میری امت کی مثال اس مزدور جیسی جس نے اثر سے مغرب تک کام کیا،
یعنی 1.5 گھنٹہ. بولو صرف 1.5 گھنٹہ. اور سیٹھ صاحب نے مزدوری کتنی دی؟ ڈبل. دیکھو 2 درہم. 2 درہم. تو وہ اگلے دونوں نوکروں نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب یہ کیسے؟ ہماری ڈیوٹی زیادہ اور مزدوری کم. اس کی ڈیوٹی کم مزدوری زیادہ. تو سیٹھ نے جواب یہ دیا تم پر میں نے ظلم نہیں کیا. تو اللہ بھی یہود و نصارہ کو میں تم پر ظلم نہیں کیا, تمہاری مزدوری نہیں دی. اب یہ اور بات ہے, یہ میرے لاڈلے نبی کی امت ہے, یہ پیارے نبی کی امت ہے. تو یہ پیاری امت ہے, ڈیوٹی کم اور مزدوری زیادہ. دیکھا اسی لیے کسی امت کو اللہ نے نہیں کہا خیر امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم بہترین امت کیوں؟ بہترین نبی کو ماننے والے ہو. سیدھا جواب. تم خیر نبی کو ماننے والے ہو, تم امت بھی بہتر ہے. یہود و نصارہ کو نہیں کہا, جو اس امت کو کہا. اس امت کی عمریں بہت کم. دیکھو عمریں بہت کم, لیکن اللہ نے عبادت میں برکت ڈال دی اور ذمہ داری بھی ہلکی رکھی. جب ہمارے یہاں کوئی کھانے کی دعوت کا پروگرام ہوتا ہے شادی میں یا نکاح کی خوشی میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی پلانے کا کام بچوں کو دیتے ہیں. یہ دوڑ بھاگ کرنے کا کام ہے. اس میں بار بار جھٹ بھر کے پانی لانا پڑے گا, اور جو ہی بلائے گا تو پانی پانی. اچھا کھانا تقسیم کرنا ہے تھال, تو دیکھو نوجوانوں کو لگایا جاتا ہے, جوانیوں کو. جوانیوں تمہیں ابھا تھا جاؤ کھڑا بتا دیں. دیکھو یہ بھی دوڑ بھاگ کا کام. دوڑ بھاگ, چاول لاؤ, دال لاؤ, پھلانا لاؤ, ٹھیکا لاؤ. اور کوئی تو دال میں بھی ڈھونڈتے ہیں. وہ سمجھ گئے نا, بہت تالاب ہے وراچھا والے. میرے کہنے سے پہلے سمجھ گئے. اور بعض لوگ تو دال میں بھی وہ ڈھونڈتے ہیں, پیڑو لاؤ نا ذرا, مسالو لاؤ نہیں مسالو, گوشت لاؤ نہیں تو بچارا کیا کہتا ہے حلوان جو گوشت હતો ને એટલે ઓગળી ગયો દાળ નાખી તો કહેના જ પડતા है દાળ કેટલી ટેસ્ટી બનેલી છે એ જુઓ તમે. એ ગોશત દાળના અંદર ઓગળી ગયો. حضرت انس کا بیان ہے میرے آقا پیالے میں انگلی ڈال کے ڈھونڈتے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ دودھ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. دودھ ہی. وراچھا والو دودھ ہی کھاؤ, عقل تیز ہوگی. اور کل تو میرے خیال سے پورے وراچھا میں دودھی بننی چاہیے. ہاں اتنی دودھی بناؤ کہ کل دودھی ملے ہی نہیں. دیکھو عقل تیز. میرے آقا کو دودھی بہت پسند. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انگلی پیالے میں ڈالتے تھے, میں سمجھ جاتا تھا کہ دودھ ہی ڈھونڈ رہے تھے, میں خود ہی نکال کے ڈال دیتا. پیالے میں انگلی ڈال کے تو ہم بھی کچھ ڈھونڈتے ہیں, ہے نا, مگر کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بوٹی نہیں, بوٹا ایسا بولو نا. چھوٹی بوٹی بھی نہیں چلتی پھر ہم کو. ہاں بڑی بوٹا ڈھونڈتے ہیں. وہ ایک پٹھان صاحب تھے, کوئی ہوٹل میں گئے, بیچارا مسافر تھا, دال روٹی کھائی اس نے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. خوش ہو گیا وہ خان صاحب, غصے ہو گئے. دال روٹی کھا کے بھی کم بخت شکرانہ ادا کرتا ہے. کوئی بریانی اڑائی ہوتی, مرغ مسلم اڑایا ہوتا, یخنی پلاؤ, مسور پلاؤ, ڈبہ گوشت, وائٹ گوشت, اور پتہ
نہیں کتنے گوشت نکالے ہیں. ابھی یہ کمبخت نوا نکلا دیکھو لالی پاپ, یہ سب کا باوا نکلا میرے خیال سے لالی پاپ. بھائی لانا میں یہ ویسے لاؤ نا لالی پاپ نے پاپ ہو کر دیکھنا میں لالی پاپ منگائی لالی پاپ پر لالی پاپ کیسے کون یہ بول رہے ہمیں چاندی میں بچایا نا لالی پاپ بھائی جو ہو وہ لاؤ. گوشت وہ خان صاحب نے کہا کہ گوشت تو اڑایا ہوتا ہے, اسٹو ہے, چانپ ہے, فرائی ہے, دال روٹی کھا کے بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے. کم وقت تم جیسے شخص نے ہی اللہ کی عادت کو خراب کیا ہے. اللہ بھی دیکھ گیا کہ دال روٹی کھا کے بھی خوش ہے تو دے دال دے دال دے دال. وہ دال اتنی دے رہا ہے کہ پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہے. دال بھی اللہ کی نعمت ہے. پوچھو ان کو جن کو دال بھی نہیں ملتی, ان کو پوچھو. آج ایک فقیر مانگ رہا ہے بڑوڑا میں دوپہر کچھ کھانا ہو تو دے دو, تو پوری روٹی تو تھی نہیں, وہ گھر والے بھی نہیں تھے, 2 روٹی تھی آدھی آدھی اور کچھ سالن بچا ہوا تھا. میں نے کہا یہ لے جاؤ کچھ پیسے لے. وہ روٹی دیکھتے ہوئے ارے اس کو تو بہت ہے مولانا, یہ تو میں کھاؤں گا, دیکھو یہ تو بہت ہے, اتنا ہی تو میں مانگ رہا تھا. بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں, بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں, دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا, دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا. رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رجب شروع ہو گیا نا, سمجھ لو آ رہا ہے رمضان. ہاں 3 بیل بج گئے, سمجھو گاڑی آ رہی, تیاری ہے, تیاری ہے, ادنا سے نکل گئی ہے. اس سے بیل لگاتے ہیں اسٹیشن پر, اگلا اسٹیشن پہ چھٹی گئی. رمضان کی گاڑی اگلے اسٹیشن سے نکل گئی ہے موٹا ورا والو. اسی لیے میرے آقا رجب کے شام کو دیکھ کر دعا مانگتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے, ہمارے شعبان میں برکت دے, اور اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. پہلا رمضان آ رہا ہے, اللہ نے برکت والے مہینے دے دیے. عمریں کم اس امت کی, مگر مہینے برکت والے. رجب اللہ کا مہینہ, شعبان میرا مہینہ حضرت ہے, اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ, میری سب امت کے چاند سیزن ہے. سیزن آخرت کے ثواب کو لوٹنے کے لیے سیزن رمضان کا مہینہ. اور رمضان کی تو ہر رات بڑی, خالی 27 کو بڑی مت سمجھیو, رمضان کی ہر رات بڑی. اے خواجہ چے پرسی ز شب قدر نشانی, ہر شب شب قدر گر قدر ملانی. رمضان کی ہر رات
شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اگر قدر و منزلت کی نظر سے دیکھو تو ہر رات، تو اس امت کا مقام تو دیکھو، خیر امت کہا، کسی امت کو اللہ نے نہیں. اور دعوت میں جو بڑے میاں ہوتے ہیں 50-60 سال والے، کام تو ان سے بھی لیا جاتا ہے نا، مگر ان سے ہلکا کام لیتے ہیں. دیکھا کہ ان کو زردے کی دیگ پر بٹھا دیتے ہیں. ماما تمہیں یہیں بیٹھی جاؤ، تمہیں زردو کالی نے آپ دے تو بیچارہ وہی بیٹھ جاتا ہے شوق سے، کہتا ہے مروا کام سے. تو بیچارہ بیٹھا بیٹھا زردہ نکالتا ہے نا، وہ کاجو دانے کھاتا رہتا ہے. تو کہیں مانو کھاؤ کھاؤ، وہ تمہیں زردوں کا دیکھو اکرام اعزاز ہے نا. بوڑھا ہو گیا اس کے لیے، بڑی عمر والا ہے، اور جب آدمی بڑی عمر والا ہوتا ہے تو قابل اکرام ہوتا ہی ہے. تو اللہ نے میری امت کو زردے کی ڈیگ پہ بٹھا دیا. دیکھو یہ مطلب کہ تم میٹھی چیز دو ہو یا ہلکا کام تمہارے ذمہ، اور مشکل کام میں اگلی امتوں سے لے لیتا ہوں اور ہلکا کام تم سے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ ہم کو سوچنا چاہیے کتنا بڑا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالی ہم کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یا ایھا الذین کفروا خالی ایک جگہ، پھر نہیں، پھر تو قرآن میں جہاں کھولو یا ایھا الذین آمنوا. اچھا اللہ تعالی ہم سے 2 چیزیں چاہتے ہیں، بس وہ کہہ دوں مختصر. نمبر 1 تقویٰ. تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر. دیکھو تقویٰ لغوی ترجمہ تو بچنے کے آتے ہیں. متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں، تقوی کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا ہوئے اپنے آپ. تو جہنم کی آگ سے تو بچیں گے، دیکھو انشاءاللہ کلمے کی برکت سے، ہے نا، کلمے کی برکت، جہنم کی آگ سے. اور امت کے گنہگاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور بھی سخت عذاب میں. مراچھا والوں، رفیق بڑودوی سے سن لو ایک بات، اس امت کے گنہگاروں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، آگ کے قریب رکھا جائے گا، خالی لو لپٹاتی رہے. یہ بھی اس امت کا مرتبہ ہے. جہنم میں بھی، جہنم میں بھی ڈالا نہیں جائے گا. وہ لو لپٹ آئے گی، وہ چلے گا، بھاگنا پڑے گا. جیسے کوئی آگ ہوا کے ذریعے سے کوئی آگ بھاگتا نہیں ہوتا، کبھی یوں بھاگتا ہے کبھی یوں بھاگتا ہے. اور بھی حدیث میں آتا جن کو جہنم میں ڈالا بھی جائے گا ہلکے عذاب میں. کہہ ہی دوں، میرا جی تو نہیں چاہتا کہنے کا، مگر کہہ دوں پھر ورا شاہ والے چکر میں رہیں گے. جن کو ڈالا بھی جائے گا، جن گنہگاروں کو ڈالتے ہی اللہ ان کے اوپر موت مسلط کر دیں گے. موت. جیسے آپریشن کر ڈاکٹر کاٹتا تو پہلے انجیکشن ہوگا، یا انجیکشن مارا بعد میں پیچھے لگا دیا، پیچھے انجیکشن لگا وہ سن مار گیا تو چمڑی بہر مار گئی. کیوں؟ جب کاٹے تو خبر نہیں. یہ بھی ہے، مگر اس کو سب کو عام مت کرنا. آپ کو کہہ دیا میں نے موٹا بڑا تھا، یہ بھی نیک لوگ ہیں، وہ سب نیک بیٹھے تو کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ہاں مگر جہاں سب ایسے ہی کمپنی والے بیٹھے ہوں تو وہاں ہم نہیں بولتے. جہاں سب ایسے ہی گنہگار ہو اور اللہ دہلی دے.
یہ ہے اس امت کا مقام، اس امت کی رعایت ہے۔ اور وہ بھی اللہ کہیں گے کہ ان کے اعضائے وضو کو مت جلانا، دل کو مت جلانا، چہرے کو مت جلانا۔ کیوں کہ یہ پیشانی کبھی کبھی میرے سامنے جھکتی تھی، جلانا نہ، خبردار۔ اور یہ جہنم گئے بھی، ادھر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا حساب لیں گے۔ یہ جتنے ہیں سب یہود و نصارا یا الذین کفروا نافقوا، سب کی پارٹیاں ہیں۔ یہ حساب کر کے جب اللہ فارغ ہو جائیں گے، اتنے میں پھر جو گنہگار ایمان والے ہیں ان کو جہنم سے نکالنا شروع تو نکالنا۔ میرے آقا کے ذریعے سے کچھ یہ گنہگار امت جہنم میں فرشتے دیکھنے جائیں گے تو وہ جہنم سے کہیں گے کہ حضرت کو ہمارا سلام کہنا دیں، سلام۔ تو حضرت کا تو بنگلہ ہی وہاں ہے۔ بخاری شریف میں لمبی حدیث ہے، کتاب الرؤیا میں امام بخاری لائے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں کچھ چیزیں دیکھی، کچھ سزائیں دیکھی، اور ایک گارڈن دیکھا۔ حدیث بہت لمبی ہے، چھوڑیے اس کو، چھیڑتا نہیں۔ جو مضمون چھیڑا ہے وہی پورا نہیں ہو رہا ہے تو جو نہیں ہے اس کو کائی کو چھیڑوں بھائی۔ تو آخر میں میرے آقا نے فرمایا مجھے گارڈن میں لے گئے، ایسا باغیچہ میں نے دیکھا نہیں تھا، ایسا اچھا باغیچہ۔ وہ باغیچے میں نے دیکھا ہے، لمبے آدمی خوبصورت بیٹھے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے سامنے کچھ بچے کھیل رہے، بچے دیکھا گارڈن میں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ یا محمد یہ آپ کی امت کے وہ بچے ہیں جن کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، تو وہ سیدھے یہاں آتے ہیں، لے کے آتے، ان کو سیدھے یہاں لایا جائے تو یہاں کھیلتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ جن کے بچے مر جائیں تو ان کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ چلو ہمارا بچہ ہمارے پاس سے نکل کر سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، اس میں کیا اتنا زیادہ رونا دھونا۔ ہمارے بھی پوتا ہوا تھا گزشتہ سال، مگر اس کا انتقال ہو گیا، اور آج ٹرین میں تھا، مجھے خبر ملی کہ پوتی پیدا ہوئی ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو عمر درازی عطا فرمائے۔ کچھ دن جلدی ہو گئی ہے، دعا کی درخواست ہے۔ بہرحال یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں مر جاتے ہیں، اسی دے یہاں سے پھر اوپر لے گئے ایک درخت کے ذریعے سے، ایک شہر دیکھا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی۔ وہ شہر کتنا خوبصورت، اور اس میں ایک مخلوق، آدھا چہرہ اچھا اور آدھا چہرہ کالا بالکل۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کچھ اچھے کام بھی کرتے تھے اور پھر گڑبڑ بھی کرتے تھے، بعض مرتبہ سیدھا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اچھے کام کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے حضرت بایزید بستانی کے گھر میں سے آیا تھا، ویسا لگتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کمبخت ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ایسا ٹیڑھا بن جاتا ہے کہ گویا شیطان کا ساتھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، مگر آج آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کے آنے کی برکت سے آج ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ فرشتے ان سے کہیں گے جاؤ، وہ سامنے جو پانی کی نہر دکھتی نا، وہاں سے آؤ سب، چلو آؤ، تو وہ پانی کی نہر میں جائیں گے اور اندر نہا کے آئیں گے تو پورا بدن خوبصورت، وہ جو آدھا بد شکل تھا نا وہ بھی ختم، وہ بھی ختم۔ یہ آج یہاں آپ کے آنے کی برکت ہے، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر مجھے کہا فرشتوں نے کہ ذرا اوپر دیکھو، تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک بنگلہ سفید موتیوں کا بنا ہوا، کئی ہزار اس کے گیٹ، کئی باریاں، اور چاروں طرف گارڈن،
یہ بنگلہ کس کا ہے؟ یہ بنگلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ فرشتے کے یہ آپ کا بنگلہ ہے۔ اچھا میرا بنگلہ تو پھر جانے دو، تو نہیں ابھی ٹائم نہیں آیا جانے کا، ابھی اس میں جانے کا ٹائم نہیں آیا، ابھی تو آپ کی زندگی باقی ہے، تو اس کے بعد جاؤ گے۔ وہی بنگلے میں حضرت آرام فرما ہوں گے اور جہنمیوں کا سلام پہنچے گا کہ ذرا سلام کہنا ہمارا بس جیسے سنا کہ میری امت گنہگار جہنم میں ہے، فوراً تیار ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اصل تو غفور رحیم اللہ ہے، یاد رکھنا، کبھی تو وہ فرشتوں کو بھیجیں گے جہنم میں تو ذرا مل کے آؤ جاؤ، اصل تو اللہ غفور رحیم ہے۔ تو بس پھر حضرت اٹھیں گے اور شفاعت کریں گے اور پھر یہ گنہگاروں کو نکالیں گے، سب کو جتنے جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارا مقام ہے۔ تو تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جہنم سے بچنے والا تو وہ تو بچے گا ہی کلمے کی برکت سے، اس سے اوپر والا درجہ گناہوں سے بچنے والا، اس سے اوپر والا درجہ کہ یہ غیر اللہ کے تصور سے بچنا ہے۔ یہ اللہ والوں کا تقویٰ ہے، نبیوں کا تقویٰ ہے کہ اسے صرف اللہ یاد ہے، اللہ کے علاوہ۔ حضرت عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی یاد میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے کہ اپنی خانقاہ سے جامع مسجد جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ خادم آگے آگے چلتا اور آواز لگاتا، حق 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 حق، وہ آواز سننے حق یہاں حق یہاں حق یہاں حق یہاں، دیکھا کچھ معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہے۔ اس لیے ان حضرات کے کلمے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، دیکھو ایک کلمہ تو ہمارا اشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ ہی معبود ہے۔ جو ہم دیکھ رہے معبود ہے، مگر اللہ والوں کے کلمے کا کیا مطلب؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ ہمارے ہر عمل سے مقصود اللہ ہے، اللہ مقصود ہے، اللہ ہی موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ اے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں، اللہ ہی موجود ہے۔ اس لیے اللہ والے جہاں دیکھتے ہیں انہیں اللہ نظر آتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہاں اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا اور ہم پوچھتے یہ مائک کے دیکھے یہ کیا ہے، کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اگر یہ کیا یہ اللہ ہے، اللہ ہے، اس میں بھی اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، تو خیر یہ تو بہت قربانی دینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، مگر تقوی کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہم سے مطلوب ہے کہ گناہ چھوڑ، گناہ چھوڑ دو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ۔ تقوی، اللہ ہم سے تقوی چاہتے ہیں، بس ابھی اتنی بات سمجھو، تقوی کی زیادہ تفاصیل بھی چھوڑ دو، 1.5 گھنٹہ بہت ہے پیارے، 1.5 گھنٹہ میرا اور آدھا گھنٹہ میرے شاگرد کا، تو 2 گھنٹے ہو گئے۔ اب اور اس سے زیادہ کتنا بیان ہو، اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ تقوی کا یہ دوسرا درجہ مطلب ہے کہ گناہ چھوڑو،
اور نیکیوں کی طرف سبقت کرو. ایک چیز اللہ تقویٰ چاہتے ہیں. نمبر 2 زبان کی درستگی چاہتے ہیں کہ زبان صحیح چلانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان سے صحیح بات کہو، درست. یہ زبان غلط مت چلانا، یہ زبان سے کسی کو تانا مت دینا، کسی کو برا مت کہنا، کسی کا دل مت دکھانا. اور ہم کتنا دل دکھاتے ہیں. میرے خیال سے ٹوائلٹ میں بھی سیدھا نہیں بیٹھتا. ٹوائلٹ میں بھی اللہ نے عجیب عجیب لکھ کے جاتا ہے. عجیب بعض جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چمڑی طرف جو ہوئی، پھر یہاں لکھا تھا دادی طرف جو اوپر جو اوپر اکیلے نے سیدھا ہنستا ہے جانے آگے پر تیرے کو یہ لکھنے کا کیسا کون ہے؟ دیکھا عجیب عجیب لکھتا ہے ٹوائلٹ کے اندر بھی سیدھا نہیں بیٹھ. پتا نہیں ماں کے پیٹ میں بھی سیدھا رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا. تو غصے میں یہی کہنا چاہیے کہ وہاں بھی لاتیں مارتا ہوگا اماں کو، کتنی لاتیں ماری ہوگی، تبھی تو ٹوائلٹ میں بھی سیدھا. ایک شخص ٹوائلٹ میں بیٹھا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مخالف. کئی لوگ مخالف گزرے ہمارے امام صاحب کے ہیں، مگر ماشاء اللہ یہ تو سب حنفی ہیں، حنفی سبھی حنفی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت کا مقام ہے. 10 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے. جس امام نے 10 صحابہ کو دیکھا ہوگا اس کے دل میں کتنی نورانیت آئی ہوگی. اور ہم نے بھائی صحابہ کو دیکھا، وراثہ والوں صحابہ کو نہیں، تابعی کو نہیں. ارے کم سے کم خواجہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہوگا، تب بھی کوئی بات. خواجہ صاحب کو بھی نہیں دیکھا. ارے چلو خواجہ صاحب تو بہت آگے گزرے، ہمارے زمانے کے اخیری خواجہ جو میرے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، میں نے حضرت کو بھی نہیں دیکھا. پتا نہیں آپ میں سے کتنا نے دیکھا ہوگا، کچھ نے دیکھا ہوگا میرے خیال سے. بھائی حضرت شیخ کو دیکھا تھا آپ نے؟ ہاں دیکھا. سہارنپور میں آتے تھے گجرات والے، ہم تو وہیں ہوتے تھے. حضرت شیخ چہرہ کتنا نورانی اور مہمان نواز. حضرت شیخ مہمان نواز. اور مہمان کتنے رمضان میں؟ 1600. بولو 100 نہیں، 1600. یہاں جن میں یہاں کتنے بیٹھے اتنے. اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں تو پھانسے اڑ جائیں گے کہ نہیں؟ اللہ بہو بسا آ رہے، بہو بسا آ رہے، وہ ہے کہ نہیں؟ تو بہو بسا آ رہے. حضرت شیخ کبھی نہیں، بلکہ میں جا کے کہتا تھا حضرت 25 گئے ہیں تو دوسرے 50 آئے ہیں، تو ہنستے تھے. میرے پیارے یہ بھی کوئی خبر لایا تو 25 گئے اور 50 آئے تو میرے تو مہمان بڑھ ہی گئے. کیا کہنے باورچی کو کھانا بڑھا دے اللہ مالک سے. کیا کہتے دیکھو حضرت شیخ نہیں، کیا کہہ دے اللہ مالک کھانا بڑھا دو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 10 صحابہ کو دیکھا. اب وہ ٹوائلٹ میں جو بیٹھا تھا نا وہ ٹیڑھا، وہ حضرت کی غیبت کرتا بولتا، گالیاں بول رہا.
اصل میں واقعہ یوں ہے، تھوڑی ترتیب ہے. حضرت اندر تھے ٹوائلٹ میں، وہ باہر تھا، کوئی سے بات کر رہا ہو. اب اس کو معلوم نہیں کہ حضرت یہاں ہے، وہ حضرت کی غیبت کر رہا تھا، گالی جو بھی. تو حضرت اندر سے کھنکھارے تھے، وہ بیت الخلا میں سے کھنکھار کر یہ بتایا کہ تو ایسا مت سمجھنا میں غائب ہوں، میں سن رہا ہوں. زبان کو صحیح چلا، غیبت مت کر، میں سن رہا ہوں. حضرت نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، بلکہ کہتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے تھے، میں کسی اور کی غیبت نہیں کروں. کیوں کروں؟ کھانوں کا اپنی نیکیاں اس کو دے دوں اور اس کے گناہ میں لے لوں. فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو میری اماں کی کرتا نہیں، تاکہ اچھا ہے میری نیکی اماں کے پاس جاوے اور اماں کے گناہ میرے پاس جاوے، بچتا ہے اماں کا تو بوجھ ہلکا ہوئے. اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی اماں کی کرتا، مگر کسی کی نہیں. میرے بھائی زبان دیکھو ہے بڑی معمولی، وہ چھپ کے بیٹھی نالے کے اندر، دیکھا 32 ملٹری والے کھڑے، وہ اندر ہے یہ زبان. وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اپنی زبان کو صحیح چلانا، کسی کا دل مت دکھانا، کسی کو تانا مت دینا، کسی کو برا مت کہنا. پاؤ اگر کسی میں عیب 4 5 6 دیکھو گے اس میں خوبیاں 7 8 اور 9. کمزوریاں ہیں، عیب ہیں، مگر اللہ نے نیکیاں بھی رکھی، نیکیاں بھی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ 2 عمل ہم سے چاہتے ہیں، تقوی اور زبان کی درستگی. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے 2 چیزوں کا، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو صحیح کر دوں گا. اگر اس اعمال میں کوئی خرابی ہوئی، کوئی کمزوری پائی گئی، تب بھی میں وہ اعمال کو صحیح کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر کبھی ہو بھی گئے گناہ، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا. تو 2 چیزیں ہم سے مانگی، تقوی اور زبان کی درستگی. اس پر 2 وعدے اللہ نے کیے، تمہارے اعمال صحیح کر دوں گا، گناہ معاف کر دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی، تحقیق کے بہت بڑی کامیابی کو پہنچا. یہ اس آیت کا مختصر سبق ہے جو میں نے 1.5 گھنٹہ بلکہ 5 منٹ اور بھی اوپر چلا گیا 1.5 گھنٹے سے. یہ چند باتیں میں نے کہی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرما لے، اس مجلس کو قبول فرما لے جس میں قرآن کو سمجھایا گیا. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب جو بھی اس کو سمجھائے گا اللہ وہ مجلس کو دیکھنے تو قرآن سمجھایا جا رہا ہے، میرے لاڈلے نبی کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. تو میں بھی عمل کا محتاج ہوں، آپ سب بھی. ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور قرآن کو ہمارے درجات کے بلند ہونے کا اللہ سبب بنائے. آمین. اور ہمارے حاجی غلام محمد شیخ صاحب کو بھی اللہ قبول فرمائے جنہوں نے ہمیں دعوت دی، بلایا، اور ان کے رشتہ دار عثمان بھائی جو ہمیں لینے آئے، یوسف بھائی منصور کٹھوڑ والوں کے ساتھ.
اللہ پاک ان کو بھی قبول فرما لے. موٹا بڑا چھانے جتنے بھی میرے محسنین ہیں اللہ پاک ان سب کو قبول فرمائے. پورے مجمع کو مجلس کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. یہ بھی دعا فرمائیں. ہمارے یوسف بھائی منصور کی بہن کا آپریشن ہونے والا ہے. انہوں نے خود کہا بہن کے لیے دعا اور ان کے والد کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور جتنے بوڑھے ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہیں یا جو نہیں آ سکے پلنگ پر ہیں بیماری کی وجہ اللہ سب پر رحم فرمائے. سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور آخری سانس تک اللہ اس کی یاد اور اس کا ذکر ان کی زبان پر جاری فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب پر کرم فرما. ہم سب کی بگڑی بنا دے. خیر کے فیصلے فرما دے. اس پورے مجمع کو قبول فرما. بہت دیر سے یہ مجمع بیٹھا رہا تیری محبت میں بیٹھا رہا تیرے لاڈلے نبی کی محبت میں بیٹھا رہا. یا الہ العالمین اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ جائز مرادیں ہماری پوری فرما. رکاوٹوں کو دور فرما. ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. قدم قدم پر تیرے محتاج ہیں. چاول کا ایک دانہ حلق سے نیچے اتارنے میں ہم تیرے محتاج ہیں. پاک پروردگار اپنے محتاج بندوں پر رحم فرما. کرم فرما. عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. ہر جہت سے ہماری مدد فرما. رکاوٹوں کو دور فرما. پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ جتنے سفید بال والے بوڑھے بیٹھے ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کے بڑھاپے پر رحم فرما. اے اللہ ان کی برکت سے یہ مجلس کو قبول فرما. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں معصوم بچے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما. سب پر رحم فرما. یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جو بیمار رہتا ہے اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. اے اللہ اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اے اللہ بیماری بھی درجات کے بلند ہونے کا سبب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو کوئی رنج دے دیتے ہیں کوئی مصیبت دے دیتے ہیں اس کی جان میں مال میں اولاد میں. یا الہ العالمین ہمارے بیماروں پر رحم فرما کرم فرما. ہمارے شوکت بھائی نے ان کے والد محترم کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. اے اللہ ان کے والد پر رحم فرما. اے اللہ جتنے وفادار بچے اس مجمع میں بیٹھے ہوں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوں اے اللہ ان بچوں کے بیٹھنے کو قبول فرما. ایسے وفادار بچوں کی برکت سے اے اللہ آج کے جلسے کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما رحم فرما کرم کا معاملہ فرما عفو درگزر کا معاملہ فرما.
اے اللہ جو اولاد نالائق ہے، جو اپنے ماں باپ کے دل کو سکاتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں، اے اللہ سچے دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری اولاد کی تو حفاظت فرما، ہماری اولاد کی تو حفاظت فرما۔ جس نے اپنے باپ کرتے ہیں اے اللہ اس کے بچوں کو بھی تو ان کا خادم بناتا ہے، ٹھیک ٹھیک اے اللہ احسان کا بدلہ تو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اے پاک پروردگار ایسی فرما بردار اولاد کو قبول فرما، اور نافرمان اولاد کو اے اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ موٹا وراچھا میں جو مرحوم ہو چکے ہیں یا جو مجمع یہاں بیٹھا ہے اے اللہ ان کے مرحومین سب کی مغفرت فرما، قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ قبر کو نورانی بنا اور آخرت کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وریاؤں کے ساتھی سلیمان بھائی ہوں، سورت کے احباب ہوں، جن احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، کٹھوڑ والے ہوں، کھلوڑ والے ہوں، اے اللہ سب کے حق میں اس دعا کو تو قبول فرما، سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ ہمارے رفیق بھائی مائک والے اے اللہ ان کی اس مائک کو بھی قبول فرما اور ان کی اس خدمات کو بھی قبول فرما۔ یا الہ العالمین جتنی دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، استاد اور شاگرد کی اس آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بچے تولد ہوئے ہیں ان کو عمر درازی عطا فرما، عمر درازی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بچے فوت ہو چکے ہیں اس کا نعم البدن ان کے والدین کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے مجھے بات کرے والصلاۃ والسلام علی سیدنا